محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی ہاں حضرت جی کوئی قابل بھی تو ہونا. حضرت یہ جو قابل ہوتے ہیں ان کی تو پھر ہر رات ہی ہوتی ہے. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب حضرت ان کا دریائے رحمن جوش پہ آتا ہے حضرت جی، جب ان کا دریائے رحمن جوش. لیکن بس حضرت جی یہ ہمیشہ بات یاد رکھنا، حضور نبی علیہ السلام اور قرآن جدا نہیں ہے. قرآن کا الٹ کر کے تمہیں کبھی حضور کا قرب نہیں ملے گا. یہ بات یاد رکھنا، قرآن کا الٹ کر کے تمہیں کبھی حضور کا قرب نہیں ملے گا. اگر حضور نبی علیہ السلام کا قرب چاہتے ہو تو پھر قرآن کے راستے پہ چلو. حضرت ظلم نہ کرنا کبھی بھی. حضرت ظالم نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے محبوب کو پسند ہے. اگر کوئی معافی مانگنے والا ہو تو حضور نبی علیہ السلام تو بڑا نوازتے ہیں. بس ظالم نہ بن، اپنے اہل و عیال سے، اپنے قرب و جوار والوں سے اچھا سلوک کرنا. اور تمہارے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ جو تمہارے حقدار ہیں نا وہ تمہارے والدین ہیں. وہ تمہارے والدین ہیں. وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست، بڑا کچھ عطا ہوتا ہے حضرت جی، کوئی لینے والا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے، ان کے 2 بیٹے تھے. ان کی نا کریانی کی دکان تھی. ظاہر ہے جو بڑا تھا وہ کریانی کی دکان پہ بیٹھتا تھا، جو چھوٹا تھا وہ محنت مزدوری کرتا تھا. وہ آہستہ آہستہ نا لالچ بڑھتا گیا. اس نے کہا آج نہیں تو کل نہیں، چھوٹے نے دکان میں حصے کا دعویٰ تو کرنا ہی ہے نا، تو کچھ اس طرح کا کام کروں کہ دکان مجھے مل جائے. اور رات کو دکان بند کر کے آیا نا والد صاحب کی بار، تو چھوٹے کو بھی بلایا. انہوں نے کہا بھائی گل ہے بھائی، شادی بھی ہو گئی ہے، بچے بھی نے، تیری شادی ہوئی ہے، اولاد تے تیری ہے کوئی نہیں، خرچہ تیرا لمیٹڈ ہے، میرے خرچے زیادہ نے. تو پھر انہیں کر کے اج ہی ونڈ لئیے ابا جی دے جیوندیاں جیوندیاں. انہیں کہا نہیں پا جی تھی دکان تے پیا کرو. انہیں کہا نہیں ہو سکتا ہے کل ابا جی فوت ہون تے تو دعویٰ کر دے. انہیں کہا میں دعویٰ نہیں کراں گا. انہیں کہا نہیں مینوں ڈر لگتا ہے، اج ہی کچھ مکا لئیے. انہیں کہا 2 شیواں نے، ایک تو رکھ لے تے ایک مینوں دے دے. انہیں کہا وہ کی؟ انہیں کہا دکان تے ابا جی. امتحان ہوندے نا کدی کدی حضرت جی، دکان یا ابا جی. ویسے بڑے ظلم کی بات ہے یار. ایک ابا 14 بچے پال لینا ہے، 14 بچیاں کو ایک ابا نہیں پلتا ہے. بڑے ظالم حضرت جی. جدو ابے کا وقت ہوں پتہ نہیں 14 بچیاں کو کہتا بھائی 2 اوتھے رکھ لو، نہیں ہے کلا ہی 14 پالتا ہے حضرت جی. کلا ہی 7 پالتا ہے، کلا ہی 5 پالتا ہے، کلا ہی 4 پالتا ہے. لیکن 4 کی واری آتی انہیں کوئی کبا نہیں پلتا ہے. کدی بیچارا اتنے ٹر جاتا ہے چھوٹے وال. چلو ابا جی ہوں چھوٹے وال بھی چکر لاؤ، 2 مہینے ہو گئے نے اتنے ہی ہو تسی. بڑے ظالم ہیں حضرت ہم لوگ. چھوٹے کل 2 ہفتے رہے ابا جی، پھر ہوں بھائی نکل بھی ٹر جو 2 ہفتے اتنے ہی تسی ہو گئے تمہیں. اوہ ہو نہیں حضرت جی، یہ وہ دولت ہے جو تمہیں پتہ نہیں کیا کیا دے گی حضرت جی. انہیں کہا یہاں ابا جی یہاں دکان، فیصلہ کر لائے. انہوں نے کہا فیصلہ ہے ہی نہیں کوئی، دکان تیری ابا جی میرے. لیکن انہوں نے پھر گل یاد رکھی ابا جی تے تیرا دعویٰ کوئی نہیں ہوں، دکان ہی تیری. انہیں کہا انہیں گل ہوں ہے کہ ہونیاں گھر تے ہی ابا جی. انہیں کہا بھی منظور ہے، گھر بھی تیرا ابا جی میرے. انہیں کہا پترا اے تے گھر ہے کتنے رہنا ہی. انہیں کہا ابا جی میں جنگل چ نے ایک جھگی بنائی ہے عبادت کرنے نا، چل کے مزے نہ رہنے اپنے لنگر کھاواں کھواں گے. حضرت جی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا اس کو پھر کیا ٹینشن ہے حضرت جی. انہیں ابا جی نو لیا گھر دی لئی تے جنگل ٹر گئے حضرت جی. حکیم صاحب فرماندے نے سویر دی فجر دی نماز پڑھ کے نا تے اللہ دیاں تسبیحاں پیا کرے تے جڑی جھگی جس درخت تھلے جھگی سی نا وہ آ کے ایک طوطا بیٹھا حضرت. تو طوطا بول کے کہندا اوے فلانی جگہ ایک خزانہ دبے آئی جا کڑ لے جا کے. سیاڑا آدمی سی. انہیں کہا 10 برکت والا ہے کہ بے برکت ہے. برکت منگیا کرو، جدو بھی منگو نا یا اللہ برکت والے دیں.
یا اللہ برکت والے دیں, یا اللہ برکت والے دیں. کوئی زبان پھڑی تھوڑی کسی نے, منگو اپنے اللہ کو. انہیں کیا بے برکتے نے, انہیں کیا منی چاہیے. اگلے دن پھر توتا آ کے فجرے بولیا, انہیں کہی ادھا لے گئی کو کٹ کے تے ادھا رہ گئی. انہیں کیا برکت والے نے کہ بے برکتے نے. انہیں کیا جی بے برکتے نے. انہیں کیا منو نہیں چاہیے. تیسرے دن آ کے توتا پھر بولیا, انہیں کیا صرف دو رہ گئی نہیں. انہیں کیا برکت والے نے کہ بے برکتے نے. انہیں کیا برکت والے نے. انہیں کیا لے کے چل کتنے نے. انہیں جا کے جناب وہ دو لال کڈے لٹاں پہ مارن. آ کے والد صاحب نو وہائے, گھر دی نو وہائے. انہیں کیا تسی بہو میں مول پوا کے لے آنا. شہر گیا جڑا اتنے کوئی وڈا سنیارا سی, انہوں جا کے وہائے. انہیں کیا بھی گل ہے بھی یہ مول تو دے ہی کوئی نہیں سکتا ہے, تو انج کر ذرا دکان تے بہ, تو میں گھر بندہ بھیجنا وا, تو پیسے لینا ہے تو کچھ ہوں لے جا, تو کچھ پھر آپ ویخ لیں. وہ بہ گیا. جڑا پیسے لین گئے ہی پیسے تو لین لے کے آیا, پولیس لے کے آ گیا. پولیس نے انہوں پھڑیا, نال لال پھڑے تو بادشاہ کو لے گئے. بادشاہ اگے انتظار چ کھلوتا ہی, جاندے جناب آر پائے, پھول سٹے, نال اپنے بٹھایا. انہوں جناب اپنا وزیر مقرر کر چھڑیا. انہیں کہا حضرت جی کہانی کی ہے. انہیں کہانی کی یہ کہ 3 راتاں ہو گئی ہیں مینوں خواب چ نبی علیہ السلام دی زیارت ہون ڈئی ہے. 3 راتاں ہو گئی ہیں مینوں نبی علیہ السلام دی خواب چ زیارت ہون ڈئی. تے فرماندے نے ساڈا ایک غلام 2 لال لے کے آئے گا. انہیں دنیا چھڈ کے ابا رکھے ہے, اسی بھی راضی ہیں, اللہ بھی راضی, تو انہوں راضی کرنا ہے. اسی پتر سمجھنی ہے شاید کھ بھی نہیں ہے, یہ کھنگ دینے ہیں. اسی سمجھنے شاید ہوں کھ نہیں ہے, ہوں کھنگ دینے. وہ چلے یہاں دی ایک کھنگ بھی ارباں روپیاں دی ہے. یہاں دی ایک کھنگ بھی بڑی قیمتی ہے. تینوں کی پتہ ہے کون, تینوں کی پتہ ہے کون. یہاں دی ایک کھنگ بھی بڑی قیمتی ہے. ظالمہ تینوں کی پتہ ہے کی نے. ویکھو کی شانہ لینا دی ہیں. ایک واری آس کے ویکھو تو مقبول اج دا ثواب ہے. فرمایا 3 راتاں لنگ گئی نے, خواب چ حضور فرما رہے نے انہیں سانوں راضی کیتا ہے, تو انہوں راضی کرنا ہے. اے جے پیو حضرت جی, اے بھی ماں راضی کرو پتر. کسے بے ادب نو حضور دا قرب نہیں ملنا کدی. کسے والدین دے بے ادب نو حضور نبی علیہ السلام دا قرب نہیں ملنا. انہیں دی ایک کھنگ بھی حضرت جی. والد صاحب نے نا فوت ہو گئے نے حضرت جی. اے حضور دے ممبر تے بیٹھا ہوں, ایک اندر دا درد کسی نے دس نہیں سکتا. دل کردا ہے وہ کھنگن, کن ترس دے نے انہیں دی کھنگ دی بات سن. بس ایک نعمت سی جڑی میرے کو لے لے گئی واپس حضرت جی. جس کل پتر جنہیں اتھے بیٹھے دے ہو پتر, انہاں دا بڑا ادب کرو, انہاں دا بڑیاں محبتاں کرو, بادشاہیاں مل جان گیا. 3 راتاں ہو گئی نے, میں ہی ہر پاسے اعلان کروا چھڑیا سی کہ ظاہر ہے جی لال نے تے لے کے تے کسی سنیارے کے لیے آنا ہے. میں ہی اعلان کرایا ہی جیڑا کوئی لال 2 لے کے آئے انہوں میرے کو لے ہی. باقی نہ اسی تینوں گرفتار کیتا ہے, نہ کو صدا ہے. کل تو میرا وزیر ہے, اج دا سام پاویں کل سام جا کے ہے. وہ گیا جا کے پیو نو دسیا, ابا جی ویکھ لو میں کار چھڈیا, میں دکان چھڈی, تسی کہندے ہو گھاٹے دا سودا کیتا ہے. مینوں پتہ سی جنہیں والدین نو راضی کیتا کدی گھاٹے دا سودا کر ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت بنی اسرائیلی روایت ہے, میں اس کا مفہوم آپ کو سنائی دیتا ہوں. آپ نے ایک روز اللہ کے حضور دعا کی, اللہ کے نبی یا اللہ مینوں وخا جنت چ میرا مسایا کون ہوئے گا. بنی اسرائیلی روایت ہے, مفہوم ہے اس کا. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم فلانا کسائی جنت چ تہاڈا مسایا ہوئے گا. آپ تشریف لے گئے, جا کے ویکھاں تے صحیح کی کردا ہے. سارا دن دے معاملات ویکھے, جدوں دکان بند کرن لگے آپ نے فرمایا بھائی تیرا مہمان بننا ہے. انہوں نے کہا جناب. انہیں نا ایک گوشت پھڑیا ہی, کار گیا جناب, گوشت پکایا, سارا معاملہ کیتا, روٹیاں بنائیاں. اندر ایک بڈھی جی مائی لے کے آیا, انہوں بٹھا کے گوشت نہ روٹی کھوائی. اماں جی نے اشارہ کیتا, بس انہیں منہ صاف کیتا, اندر ٹر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے میں ویکھیا تے اماں جی دے بول پھیلن جویں کچھ کہندیاں نے پئیاں.
آپ فرماندے نے میں نیڑے گیا تو جا کے سنیا کی عرض کر دی، یا اللہ میری بڑی خدمت کردا ہے، میری بڑی خدمت کردا ہے، مینوں سامدا ہے، میری خدمت کردا ہے، میں دے تو راضی بڑی ہاں، یا اللہ تیری بارگاہ چرزی ہے، تو سنن جانن والا رب ہے، یا اللہ میں دے تو خوش ہاں، تو بھی اینو خوش ہو کے جنت چ موسیٰ نبی دا مزایا کر دے، یا اللہ میں دے تو خوش ہاں، تو جنت چ موسیٰ نبی، موسیٰ علیہ السلام جڑے تیرے نبی نے انہاں دا مزایا بنا دے، یا اللہ خوب پتر ہے انہاں دی، پھر ویکھو اللہ کی عطا فرمائے گا۔ اور جنہ کل نہیں اپنے چاچے نال اچھا سلوک کرو، اپنے تائے نال اچھا سلوک کرو، اپنی پھوپھو نال اچھا سلوک کرو، جنہ کل امی جی نہیں رہیاں اپنی ماسیاں نال اچھا سلوک کرو، اپنے مامیاں نال اچھا سلوک کرو، محبتاں ونڈو پتر، تو پھر ویکھو کرم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے، پھر تو حضرت جی ایک رات ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، اے ویکھیو پھر انج ہوندا جی حضرت جی۔ ہاں جس کل نے راضی کرو بیٹا، جس کل نے پتر راضی کرو، جو دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لو، ہے اللہ بڑا معاف کرنا لو۔ میں کیونکہ والد صاحب بیمار سن، مینوں ایمرجنسی کراچی جانا پی گیا، تمہیں پتہ ہے لوگ کڈے ڈاڈے نے جی معافی نہیں دے، کسی دی مجبوری نو نہیں سمجھتے، اور مینوں نہیں سمجھ آتی کادیاں محفل کروانے ہیں جدو اسی کسی دی مجبوری نو نہیں سمجھتے۔ کراچی چلا گیا، لیکن شکر ہے کہ اللہ نے رحمت فرمائی، واپسی ہوئی، اور اگلے دن ابو جی فوت ہو گئے۔ لیکن حضرت جی ساری زندگی ہے ایک درد جڑا اندر رہے گا، اور جدو تک جیونا میں اپنے اللہ کو معافی منگاں گا کہ کاش میں کراچی نہ جاندہ، کاش میں کراچی نہ جاندہ۔ اس لیے پتر انہوں خوب انہوں دی خدمت کرو۔ میرا جدو کو کام پھس جاندہ سی نا، میرے والد صاحب جلیبیاں بڑیاں پسند سی، وہ کام پھس جاندہ سی نا، میرے پتہ ہی ابو جی جلیبیاں بڑیاں پسند نے، او فلان صاحب وہ ویچ جا کے نہیں آپ دیکھو تہاڈی مسجد دے اگے جا کے بانساں والا بازار ہے، وہ دیاں جلیبیاں ابو جی نوں بڑیاں پسند سن، غلام رسول دے کول۔ میں تو نہیں کہنا ہوں، میں حضرت جی جانا گرم گرم جلیبیاں لینیاں ابو جی لئی، تو میں کہنا ابو جی جلیبیاں کھاؤ، کیونکہ انہوں پتہ ہی پسند نے، ابو جی نے خوش ہونا ہے کھا کے، تو کھا کے پھر میں کھ بھی نہیں، صرف ابو جی نے نہیں کہنا یا اللہ یہ مینوں خوش کردا ہے، تو اینوں خوش کر دے۔ دھیان جن پتر بچے بیٹھے تھے، ویکھو امی جی نوں کی پسند ہے، ویکھو ابو جی نوں کی پسند، لے کے جاؤ پتر، خوش کرو انہوں خوش کرو، اللہ تے اللہ دا رسول تاڑے تو خوش ہو جان گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔